علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ کے ویڈیو میں ہم سورہ فیل کا ترجمہ اور آیت کے بارے میں پڑھے تھے۔ آج میں اس کا خلاصہ سنانے جا رہی ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ پہلے ملک یمن میں ابراہہ نامی ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کو عرب میں بہت مقبولیت حاصل ہے اور ہر سال عرب کے لوگ اس کی زیارت و حج کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی عظمت اور اس کی دینی مرکز کی حیثیت سے اس کو حسد پیدا ہوا۔ چنانچہ ابرہہ نے یمن کے مرکزی شہر صنعاء میں ایک کلیسا بنایا اور اس کو قیمتی چیزوں سے آراستہ کیا اور ملک عرب کے لوگوں کو اس کی زیارت کا حکم دیا۔ مطلب جہاں جتنا خانہ کعبہ کو حج اور عمرے کے لیے آتے تھے لوگ، تو اس کو ایک طرح سے حسد پیدا ہوا، جلن پیدا ہوئی کہ میں بھی کچھ ایسا کروں کہ لوگ اس سے متاثر ہو اور وہ بھی دیکھنے کے لیے یا پھر اس کی زیارت کے لیے آئے۔ تو اس نے ایک چیز ایسی بنائی جس میں ساری چیزوں کا فراہم تھی اور ملک عرب کے لوگوں کو اس کی زیارت کا حکم دیا۔ تو عرب کے لوگوں کو اس کو آنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ سرزمین عرب میں کعبۃ اللہ کا کوئی مثل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کے علاوہ سیم اس کے جیسا ہی کچھ ایسا ہو جو زیادہ متوجہ ہو عرب کے لوگ۔ تو چنانچہ لکھا ہے، عرب کا ایک قبیلہ بنو کنانا کا قافلہ کلیسا کے قریب آ کر ٹھہرا۔ کنانا کا ایک قبیلہ جو عرب کا ایک قبیلہ ہوا کرتا تھا، تو وہ خانہ کعبہ کے قریب تھا۔ وہ کنانا کے قافلے کے کلیسا کے قریب آ کر ٹھہرا اور وہاں پکانے کی خاطر آگ جلائی اور کھا پی کر روانہ ہو گئے۔ مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ آگ سے کچھ چنگاریاں اڑے اور کلیسا کی ساری عمارت کو جلا کر خاک کر ڈالا۔ تو کنانا کے جو لوگ تھے، وہ ایک قافلہ تھا، تو وہ کلیسا کے بازو آ کر ٹھہر گیا۔ تو اس نے جب وہ کھا پی کر وہ کچھ بھی بنانا چاہ رہے تو چولہے کی آگ جلائی اور اس سے اللہ کی قدرت کی وجہ سے چنگاریاں اڑ کر کلیسا کی ساری عمارتوں کو جلا کر خاک کر ڈالا۔ ابراہہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو وہ سخت غصہ ہوا اور اہل مکہ سے بدلہ لینے کی نیت سے 40,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا اور اس لشکر کے ساتھ کئی ہاتھی بھی تھے۔ تو یہاں ابراہم کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اور وہ عرب کے لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کیا اور اس میں بہت سارے ہاتھی وغیرہ بھی تھے۔ جب ابراہہ کا لشکر مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا اور وادی محصر میں پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے چند اونٹوں کو پکڑ لیا۔ عبد المطلب قریش کے سردار اور کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ مطلب جو عبد المطلب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت تھے، تو انہوں کعبۃ اللہ کے سردار تھے اور وہاں عرب میں وہی انہوں کچھ بھی فیصلہ لیتے تو وہ ان کی بہتری کے لیے صحیح ہوتا۔ جب اس کی اطلاع عبد المطلب کو ملی تو وہ ابراہہ کے پاس پہنچے اور ابراہہ نے انہیں بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ تو جب کوئی قبیلے کے کوئی بڑے اگر کسی کے دربار میں پیش ہوئے تو وہاں پر بہت عزت بخشی گئی، تو عبد المطلب کے ساتھ بھی وہی واقعہ پیش آیا۔ تو ابراہہ نے ان کا مقصد دریافت کرنے کے لیے کہا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ تمہارے لشکریوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں اور ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو عبد المطلب بولے، انہوں نے فرمایا کہ ابراہہ سے آپ کے سپاہیاں ہمارے اونٹوں کو پکڑ لیے ہیں اور ان کے چھڑانے کی غرض سے میں یہاں پر پیش ہوا ہوں۔ تو یہاں پر ابراہہ نے اس مطالبہ پر سخت تعجب کا اظہار کیا اور طنز کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں اونٹوں کی فکر ہے، کعبہ کی کوئی فکر نہیں جس کے ڈھانے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں ان کی فکر کرتا ہوں اور کعبۃ اللہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ تو عبد المطلب کو یقین تھا کہ کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی عمارت میں سے ہے، تو یہاں پر کعبۃ اللہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے سپرد
थी। तो ऊँटों के मालिक थे, तो ऊँटों की तरफ से उन्होंने दरियाफ्त किया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऊँट मेरे हैं, इसलिए इसमें मैं फिक्र करता हूँ। अब्राहा ने इस वक्त के दूसरे दिन लश्कर को हुक्म दे दिया। लश्कर काबा की तरफ बढ़ रहा था। इतने में समंदर की तरफ से एक खास किस्म के परिंदे नमूदार हुए, जिनके पंजों में सख्त कंकरियां थी। परिंदों की ये फौज अब्राहा के लश्कर की तरफ बढ़ी और इन पर कंकरियां बरसाने लगी। कुदरत इलाही से वो कंकरियां बंदूक की गोलियों से भी ज्यादा काम करती थी। जो परिंदे का जिक्र सूरह फील में आया है वो है अबाबिल। तो जब अल्लाह ताला ने अपने खाना काबा को बचाने के लिए एक परिंदों का लश्कर, जिसके पंजों में कंकरियां थे, और वो कंकरियां इतनी तेज थी, शार्प थी, जो एक एक गोली की तरह लग जाती। जिस लश्कर पर हाथी और या ऊँट पर ये कंकरियां गिरती, वो इसके बदन को छेद कर पर निकल जाती। इस तरह इस कंकरी नुमा इस्लाह की बौछार से सारा लश्कर तबाह हो गया और इसकी शक्ल भौसे जैसी बन गई। ये वाक़या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 दिन कबल का है।